بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ وظیفے کے آغاز سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد کی حفاظت فرما۔ مولا، جتنے بھی دوست احباب مجھے سن رہے ہیں، یا اللہ ان کے جو بھی مسائل ہیں دور فرما دے، بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے۔ مولا، ان کے جو بھی دلی جائز مرادیں ہیں ساری قبول فرما دے۔ اے مالک و مولا، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو سب کے دلوں کے احوال بہتر جانتا ہے، ان کے جو بھی مسائل ہیں دور فرما دے۔ یا اللہ جو تجھ سے مانگا اور جو تجھ سے نہ مانگ سکے، یا اللہ ہمارے حق میں، ہمارے سننے والوں کے حق میں جو بہتر ہے مولا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ بیماروں کو تندرستی عطا کر شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کی جائز خواہشات پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنا عبادت گزار بنا۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت نمازی بنا، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنانا۔ یا اللہ ہمیں مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو، خصوصاً ایمان والوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم ان نعمتوں کا شمار کرنے بیٹھیں تو ہم وہ شمار نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے وجود میں ہی دیکھیں تو اللہ پاک نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں جو ایک مستقل کام نہ کر رہا ہو۔ ہماری آنکھیں، دماغ، پاؤں، یعنی ہر نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اس کی قدر ہم ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں۔ آنکھوں جیسی نعمت کی قدر ہم ان سے پوچھیں جو نابینا ہیں، جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ ہاتھوں کی ان سے پوچھیں جن کے ہاتھ سلامت نہیں ہیں۔ پیروں کی قدر ان سے پوچھیں جو چل نہیں پاتے۔ اللہ پاک نے دنیا میں کوئی بھی چیز بے معنی نہیں بنائی۔ یہ نعمتیں تو وہ ہیں جو ہمارے جسم میں ہیں، ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی نہ کوئی خاصیت خصوصیت ہے اس میں، تو ان چیزوں کا ہم جتنا اپنے رب کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ علاوہ بھی میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے جو نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے وہ نعمتیں کبھی وہ واپس نہیں لے گا ہم سے۔ اگر ہم اللہ کو اتنا یاد کریں گے، اپنے رب کے اتنا قریب ہوں گے، تو بے شک اللہ پاک ہمیں اور نعمتوں سے نوازے گا، کبھی بھی ہمیں دی ہوئی نعمتیں واپس نہیں لے گا۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے
یہ آپ صبح یا شام کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دن بدل جاتا ہے، اسلامی لحاظ سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب کے بعد۔ تو آپ نے یہ عمل اس سے پہلے پہلے کرنا ہے، یعنی آپ نے یہ جمعۃ المبارک میں ہی یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں آپ نے اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اور اس دعا میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ان تمام نعمتوں کے لیے جو اللہ پاک نے آپ کو دی ہیں، جن نعمتوں سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، مالا مال کیا ہے، آپ نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کی دعا میں صرف اللہ کا شکر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کی نعمتوں میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت آپ کی نعمتوں میں اور اضافہ کر سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ یا اللہ، جب کوئی نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ اللہ پاک نے کہا کہ میں کہتا ہوں لبیک۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جب کوئی گناہ گار بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ میں ایسے کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، نیک بندے کے لیے صرف ایک بار لبیک اور گناہ گار کے لیے 3 دفعہ لبیک؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، نیک بندے کو اپنی نیکی پر یقین ہوتا ہے، جبکہ گناہ گار بندے کو صرف میری رحمت پر یقین ہوتا ہے، اس لیے میں اسے 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک۔ لبیک کا مطلب ہے کہ ہاں میں حاضر ہوں۔ تو ذرا سوچئے کہ جب ہم گناہ گار بندے اللہ پاک کو پکارتے ہیں تو اللہ 3 بار لبیک کہتا ہے کہ ہاں میرے بندے میں حاضر ہوں، اور تب بھی ہم گناہ گار بندے یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے۔ ہم گناہ کر کے بھی اللہ کو جب پکارتے ہیں تو اللہ ہمیں ضرور جواب دیتا ہے، اور ہم ایسے گناہ گار بندے ہیں کہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔